17 اونٹ ہم نے اس طریقے سے تقسیم کرنے ہیں، وصیت کے مطابق کہہ لیں کہ ہم میں سے ایک کو نصف ملے ان اونٹوں کا، ایک کو 1/3 ملے، اور ایک کو 9واں حصہ ملے۔ ہمارے سے یہ 17 اونٹ تقسیم نہیں ہو رہے۔ اب نصف 17 کو نصف کریں تو آپ کو پوائنٹس میں جواب نکلے گا آج کل کے حساب سے، تو ان اونٹوں کو کیسے تقسیم کیا جائے، ہم بہت پریشان ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا، وہ اونٹ منگوا کر ان اونٹوں میں شامل کیا۔ کتنے ہو گئے؟ 18۔ اس کے بعد جسے نصف ملنا تھا کتنے بنے؟ اتنا میتھ تو ماشاء اللہ آپ کو آتا ہی ہے۔ جسے 1/3 ملنا تھا، جسے 1/9 ملنا تھا، کتنے بنے؟ 9 6 15، 15 اور 2 17، اور ایک اونٹ واپس بیت المال میں رکھ دیا۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ سوال اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حل فرمایا، یعنی ہم نہیں تقسیم کر سکتے 17 اونٹوں کو۔ تو سن کے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیس ہی جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہے، کہ انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو سالو کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہائی لائٹ کیا۔ اسی وزن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرأہم، وَأَقْرَأُهُمْ اُبَيْ بْنُ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس امت کے بہترین قاری، قرآن مجید پڑھنے والے۔ آپ میں سے ابی بن کعب کا نام کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ پھر اسے ذرا پھیلائیں، کتنے لوگ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے واقف ہیں؟ شاید گنتی کے لوگ۔ یعنی وہ شخصیت جن کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اقرأ علیک القرآن، کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت ابی بن کعب سے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے پوچھا کہ ہوا سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا یس، ہاں۔ فبکا ابی، تو ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ قرآن کے بہترین قاری ابی بن کعب۔ پھر اسی وزن پہ عالمہم، ان کا بہترین عالم، کس اعتبار سے؟ بالحلال والحرام، حرام اور حلال کے بارے میں۔ وہ کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گورنر بنا کر بھیجا ہے اور چھوڑنے آئے ہیں، تو ان سے پوچھا تھا کہ معاذ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق، اگر کتاب میں کوئی معاملہ نہ ملا تو آپ کی سنت سے دیکھوں گا، اگر وہاں سے بھی رہنمائی نہ مل سکی تو پھر فرمایا پھر میں ان دونوں کے نیچے نیچے رہتے ہوئے اپنی عقل کو اور باقی معاملات استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کروں گا۔ اس نے فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم آج کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اور بھی آپ کو صحابہ ملیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کل کہ بعض اوقات جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہوتی، ٹھیک، اور قائم مقام خبر جو ہے وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ مثلا ہم نے کیا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ اب اس میں مبتدا خبر نہیں ہے مطلب، اور للہ قائم مقام خبر ہے جس نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ تو بعض اوقات جملہ اسمیہ میں خبر کی غیر موجودگی میں متعلق خبر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہمارا کلیئر ہے۔
جنت متقیوں کے لیے ہے. جی مبتدا کیا ہے اس میں؟ جنت. خبر کیا ہے؟ نہیں ہے. متقیوں کے لیے یہ آپ کا متعلق خبر ہے. یہ متعلق خبر کا مطلب ہے اگر خبر نہیں ہے تو پھر وہ قائم مقام خبر ہے. مبتدا اور قائم مقام خبر. اس کو ٹرانسلیٹ کریں آپ. الجنت ہاں جی جنت کا ورڈ جو ہے جنتن عربی زبان میں باغ کے لیے بولا جاتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, جنتن باغ. اب اس پر جب الف لام لگے گا تو پھر وہ الجنت مراد ہوگی, ذہن میں رکھیے گا. الجنت للمتقین. الجنت للمتقین. اب یہاں پر ذہن میں رکھیے گا ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں جملہ اسمیہ کے, وہ یہ ہے نا کہ آپ کی خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق ہوگی. متعلق خبر کے لیے کوئی قید نہیں ہے. یعنی آپ یہاں کہیں کہ جنت تو مؤنث ہے اور یہ جو آپ کا یہ مذکر بھی آ رہا ہے اور جمع کا بھی لفظ آ رہا ہے, تو یہ اصل میں خبر نہیں ہے نا, یہ قائم مقام خبر ہے. لہٰذا اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ یہ اس مبتدا کو فالو کرے گی. الجنت للمتقین, جنت متقیوں کے لیے, جہنم کافروں کے لیے. جی مبتدا کیا؟ جہنم, اور خبر نہیں ہے, قائم مقام خبر کافروں کے لیے. ہاں جی اب جہنم جو ہے یہ اس میں علم ہے, ذہن میں رکھیے گا, جہنم. لہذا اس پر آپ کو الف لام داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہنم للکافرین. جہنم کافروں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک دو جملے یہ بھی پریکٹس ہو گئے. اصل جو ہے وہ جملہ ہی ہے, ذہن میں رکھیے گا. اب چونکہ ہم نے بیس اپنی بنا لی ہے, اب وہ جب جملہ بن گیا ہے تو اب مزید ہم اسے صرف سجائیں گے, جملے کو اس میں زور پیدا کریں گے, اس کو منفی بنائیں گے, اس میں سوالیہ بنائیں گے, اس میں اور جو اسلوب استعمال ہوتے ہیں وہ داخل کریں گے. تو بنیادی کانسیپٹ آپ کا جو ہے جملے کے مطابق کلیئر ہونا چاہیے, ذہن میں رکھیے گا کہ جملہ ہے کیا, اس کے اجزاء کون کون سے ہیں, سادہ جملہ کیا ہے, اس میں تیسرا جز اس کا آپ کا متعلق خبر آ گیا. پھر ایک اب اسلوب جو میں بتانے لگا ہوں وہ بہت اہم اسلوب ہے. اس اسلوب سے پہلے ایک نتیجہ جو آپ نے نکالا ہے اس کو ذہن میں صرف تازہ کر لیں. نتیجہ یہ ہے کہ کون کون سا مرکب ہمارا مبتدا بن سکتا ہے, کون کون سا مرکب ہمارا خبر بن سکتا ہے. اس کے حوالے سے وہ نتیجہ ہے. مبتدا آپ کا کون کون سا مرکب ناقص بن سکتا ہے؟ مرکب توصیفی, اضافی اور اشاری. یہ تین مرکبات ناقصہ آپ کا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایگزامپلز آپ نے خود کوشش کرنی ہے ان کی ایک ایک آگے لکھنے کی. ٹھیک, مرکب توصیفی آپ کا مبتدا ہو, مرکب اضافی آپ کا مبتدا ہو, مرکب اشاری آپ کا مبتدا ہو. کون کون سا مرکب ناقص ہمارا خبر بن سکتا ہے؟ توصیفی, اضافی, اور اب خبر کی غیر موجودگی میں مرکب جاری وہ آپ کا خبر بن سکتا ہے. اب کل کتنے مرکبات ناقص ہم نے پڑھے تھے؟ 4. اب یہاں کون سا کم ہے اور یہاں کون سا کم ہے یہ بتائیے. مبتدا میں جاری نہیں ہے اور خبر میں اشاری نہیں ہے, تو ایک رزلٹ نکال لیں کہ آپ کا مرکب اشاری خبر نہیں بنتا اور مرکب جاری مبتدا نہیں بنتا. اور اس بات پہ آپ نے خاص زور رکھنا ہے کہ آپ کا مرکب جاری مبتدا نہیں بن سکتا, اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ خبر تو بن سکتا ہے
کیونکہ ہے وہ اصل میں قائم مقام خبر ہے، وہ سٹیٹس لے سکتا ہے خبر کا کیونکہ متعلق ہے خبر ہے، لیکن وہ مبتدا نہیں بن سکتا. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اب وہ جو بات آپ سے کرنے لگا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جملہ کچھ اس طرح لکھا ہوتا ہے، للہ الحمد. سنا ہے نا آپ نے اکثر للہ الحمد. اب اس جملے کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ ہم نے اسے خبر مانا ہے، قائم مقام خبر. اس کو شروع میں کر دیا، مبتدا کو پیچھے کر دیا. یہی کیا نا میں نے، کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عربی زبان میں جب زور دینا مقصود ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ الفاظ پر جب زور دینا ہوتا ہے ہم انہیں پہلے بولتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا. تو زور دینے کے لیے عربی زبان میں ایک اسلوب ہے کہ خبر کو مبتدا سے مقدم کر دیا جاتا ہے، مقدم آگے کر دیا جاتا ہے، اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، پیچھے کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ زور دینے کے لیے. الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے. للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر. تو اردو زبان میں جو اسلوب اختیار کیا جائے گا وہ ہی کے ساتھ آپ کریں گے تھوڑا سا، کہ اردو میں تاکید کے لیے ہم بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس میں سے ایک آسان لفظ ہے وہ ہی کا لفظ ہے، اس سے زور پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ملک السماوات والارض، للہ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے. اب یہاں ہم لام جارہ کو لام تملیغ کے ترجمے میں کریں گے. آسمان اور زمین کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب وہ زور دینا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. تو یہ زور دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک اسلوب عربی زبان کا ہے کہ آپ خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. شروع میں یہ آنے سے مبتدا نہیں بن جاتا، کیونکہ ہم نے ابھی رزلٹ نکالا ہے کہ مرکب جاری آپ کا مبتدا نہیں بن سکتا.